ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان احسن الحديث كتاب الله وأحسن الحدي حدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار إن الله وملائكته يصلون على النبي یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمزہ ونفخہ ونفثہ بسم اللہ الرحمن الرحیم والفجر وليال عشر والشفع والوتر وقال الله تبارك وتعالى في مقام أخرى اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا صدق الله العظيم۔ تمام قسم کی حمد و ثنا اللہ رب العالمین کے لیے جو پوری کائنات کا خالق، مالک، داتا، گنج بخش، بگڑیوں کو بنانے والا، کشتیوں کو پار لگانے والا، مصیبتوں میں کام آنے والا، مشکل کشائی، حاجت روائی کرنے والا، سور و پکار کے لائق، نظر و نیاز کے لائق، ہر قسم کی قربانی اور عبادات کے لائق وہ اللہ رب العالمین کی ذات اقدس ہے۔ بے شمار ان گنت ریت کے ذرات سے زیادہ، پانی کے قطرات سے زیادہ، اشیاء کی تعداد سے زیادہ درود و سلام میرے اور آپ کے پیر و مرشد امام الاولین والآخرین، امام المجاہدین، امام المتقین، امام الانبیاء، خطیب الانبیاء، حبیب کبریا جناب احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ وسلم کی ذات گرامی پہ، جنہوں نے اس دنیا میں تشریف لا کر اس دنیا کو شرک و کفر کے اندھیروں سے نکال کر اللہ کے حکم سے رشد و ہدایت کی روشنی کی طرف گامزن فرمایا۔ سامعین محترم، جو آیات کریمہ میں نے آپ کے گوش گزار کی ہیں، یہ سورہ فجر کی آیت نمبر 1 سے 3 ہے، اور دوسری آیت کریمہ سورۃ المائدہ کی آیات ہیں۔ اللہ رب العالمین نے قسم کھائی ہے، قسم ہے فجر کی اور 10 راتوں کی جفت اور طاق، اور دوسری آیت کریمہ جو سورہ مائدہ کی آیت ہے، الیوم اکملت لکم دینکم، آج کے دن میں نے تم پر تمہارے دین کو مکمل کر دیا۔
وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي، اور تم پر اپنی نعمتیں تمام کر دی، وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا، اور تمہارے دین اسلام سے میں راضی ہو گیا۔ یہ اتنی بڑی آیت ہے، اتنی خوشخبری والی آیت ہے کہ غیر مسلموں نے سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ سے کہا تھا کہ عمر، تمہارے قرآن میں ایک آیت ایسی ہے کہ اگر وہ ہمارے پیغمبر پہ نازل ہوتی تو ہم اس کو عید کا دن بنا لیتے۔ پوچھا کون سی آیت ہے؟ تو کہنے لگے الیوم اکملت لکم دینکم، کہ آج کے دن تمہارا دین تم پہ مکمل کر دیا گیا۔ اور یہ بہت بڑی خوشخبری ہے جو اللہ رب العالمین نے امت محمدیہ کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے دی۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کی تخلیق فرمائی۔ علیکم السلام۔ کچھ وقت جنت میں اللہ نے اس کی مہمان نوازی، جنت میں اس کو رکھا، اور جنت میں رہ کر اس نے جنت کے نظاروں کو دیکھا، جنت کی بہاروں کو دیکھا، جنت کے اندر جو نعمتیں ہیں اس کا استعمال بھی کیا، اور ان کو اچھی طرح دیکھا، سوچا، پرکھا، سمجھا۔ اس کے بعد اللہ رب العالمین نے آزمائش کے طور پر اسے زمین میں اتار دیا، زمین میں اتارا اور اسے زمین کا خلیفۃ الارض بنا دیا۔ اللہ کی مخلوق میں جو سب سے عظیم ترین مخلوق ہے وہ کون ہے؟ حضرت انسان۔ انسان اللہ کی مخلوق میں سب سے بہترین، سب سے عظیم مخلوق ہے، سب سے اعلیٰ مخلوق ہے، اور سب سے بہترین مخلوق ہے، جس مخلوق کے لیے اس کائنات میں اللہ رب العالمین نے مختلف چیزیں بنا دی، جو ساری کی ساری حضرت انسان کی خدمت پر معمور کر دی کہ تمہارا کام حضرت انسان کی خدمت ہے۔ اور حضرت انسان کو کیوں بنایا؟ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، ہم نے جنوں اور انسانوں کو کس لیے پیدا کیا؟ کہ وہ میری عبادت۔ اللہ نے انسان کو بنایا اپنے لیے، اپنی عبادت کے لیے، اس کو مختص کر دیا، تمہارا کام میری عبادت ہے۔ باقی جو دنیا میں رہ کے لوازمات زندگی ہے، وہ فرائض ہیں، وہ تم نے پورے کرنے۔ اب تمہارے ذمے صرف میری عبادت ہی فرض نہیں ہے، بلکہ دنیا میں رہ کے جو تم نے رہن سہن دنیا میں اختیار کرنا ہے، اس کو سمجھانے کے لیے، اپنا رابطہ اللہ سے مستقل جوڑنے کے لیے، اللہ رب العالمین کو خوش کرنے کے لیے، اللہ رب العالمین سے محبت کا وہ اظہار کرنے کے لیے جو مطلوب ہے، اور اللہ رب العالمین نے خدمت کا، اطاعت کا جو جذبہ انسان کے اندر رکھا ہے، اس کو ظاہر کرنے کے لیے، اس کو پرکھنے کے لیے، اس کو دنیا اور آخرت میں جانچنے کے لیے اللہ رب العالمین نے حضرت انسان کی ڈیوٹی لگا دی۔ اب یہ تمہارا کام ہے کہ تم نے صرف اللہ کی عبادت ہی نہیں کرنی، بلکہ تمہارے ذمے جو کام لگائے گئے ہیں ان کو بھی تم نے پورا کر۔ ہوگا کیا؟ جب یہ سارے کام تم پورے کر لو گے، جب انسان ان کاموں کو بھول جاتا ہے، توجہ میری طرف رکھیے گا، جب انسان ان کاموں کو بھول جاتا تھا تو اللہ اس کو یاد دلانے کے لیے کسی نہ کسی پیغمبر کو مبعوث فرما دیتا تھا۔ جب انسانیت بھٹک جاتی تھی، اللہ کی عبادت کے راستے سے ہٹ جاتی تھی، اللہ کے علاوہ اوروں کی پوجا ہونے لگتی تھی، اوروں کے سامنے سر کو جھکایا جانے لگتا تھا، اوروں کے سامنے سجدہ ریز ہونے لگتے تھے، اوروں کے سامنے اپنی جبین نیاز کو جھکا دیا جاتا تھا، اللہ رب العالمین کی طرف سے انسان کی توجہ ہٹ جاتی تھی، اس وقت اللہ کیا کرتا تھا؟ اللہ رب العالمین اپنے کسی نہ کسی پیغمبر کو مبعوث فرما دیتا تھا کہ میرے بندوں کا رابطہ مجھ سے منقطع ہو گیا ہے، میرے بندے مجھ سے ہٹ گئے ہیں، میرے بندوں کی توجہ مجھ سے ہٹ گئی ہے، بندے اپنی تخلیق کا مقصد بھول گئے ہیں، بندوں کو اپنی تخلیق کا مقصد یاد نہیں رہا۔ اس مقصد کو یاد دلانے کے لیے اللہ رب العالمین کے انبیاء علیہ السلام کو مبعوث کر کے دنیا کا رابطہ، انسانوں کا رابطہ اپنے سے جوڑ۔ اور یہی وہ فریضہ ہے جو انبیاء علیہ السلام کو سونپا گیا۔ اسی فریضے کی تکمیل کے لیے دنیا میں اللہ رب العالمین نے 1,24,000 کم و بیش انبیاء کو مبعوث فرمایا۔ تو تخلیق انسانیت کا مقصد کیا ہے؟ اللہ کی عبادت۔
اللہ کی عبادت کرنا اصل مقصد. باقی جو مقاصد ہماری زندگی کے لوازمات ہیں، ہماری جو ضروریات ہیں، ان کو پوری طرح ادا کرنا اور ان کو ضروریات کے مطابق اپنی زندگی کو بسر کرنا، یہ اصل میں اللہ رب العالمین نے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے ذریعے ہمیں بتایا کہ تم نے اپنی زندگی کو کیسے گزارنا. اب یوں سمجھ لیں کہ رول ماڈل اللہ نے پیغمبروں کو بنا کے بھیجا کہ یہ پیغمبر یہ بھی تمہاری طرح کے انسان ہیں، تمہاری طرح کے ان کے بیوی بچے ہیں، تمہاری طرح ان کے ماں باپ ہیں، تمہاری طرح ان کے سارے لوازمات ہیں، تمہاری طرح یہ کھاتے ہیں، تمہاری طرح یہ پیتے ہیں، تمہاری طرح یہ تجارت کرتے ہیں، تمہاری طرح ان کے سارے معاملات ہیں، تمہاری طرح خوشی ہے، تمہاری طرح غمی ہے. اب تم نے دیکھنا ہے کہ غمی میں میرے پیغمبر نے کیا کیا ہے، تم نے دیکھنا ہے خوشی میں میرے پیغمبروں نے کیا کیا ہے، تم نے دیکھنا ہے لین دین جب کیا تھا تو پیغمبروں نے کس طرح کیا تھا، تم نے یہ دیکھنا ہے کہ تجارت جب کی تھی تو پیغمبروں نے کس طریقے سے تجارت کی تھی. یہ پیغمبروں کی زندگی کو اصل میں رول ماڈل بنا کے تمہارے لیے بھیجا گیا تاکہ تمہیں سمجھنے میں دقت نہ پیش آئے کہ ہم نے زندگی کو گزارنا کیسے، ہم نے اپنی زندگی کو بسر کیسے کرنا ہے، ہمیں پتہ کیسے چلے گا کہ ہم نے اس موقع پہ کیا کرنا ہے. ہمیں جب بھی دقت پیش آئے گی ہم فوراً پیغمبر کی زندگی کو دیکھیں گے کہ ہمارے پیغمبر نے جو اس وقت پیغمبر تھے انہوں نے اس مسئلے میں کیا کیا ہے. ہم اپنے پیغمبر سے پوچھیں گے، جب پیغمبر دنیا میں نہ رہے پھر پیغمبر کی حدیث سے پوچھیں گے، پیغمبر کے پروردہ، پیغمبر کے اصحاب، پیغمبر سے ڈائریکٹ تعلیم پانے والے ان کی زندگیوں کا مطالعہ کریں گے. ہمیں پتہ چلے گا کہ انہوں نے زندگی کیسے گزاری، کیونکہ وہ پیغمبر کو دیکھ چکے تھے. اب انہوں نے کس طرح کے طریقے سے زندگی گزاری ہے اور پھر اس طریقے سے زندگی گزارنا، یہی اصل میں ہمارے کام. وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، مقصد تخلیق انسان یہ ہے کہ اللہ کی عبادت، اور باقی جو معاملات ہیں وہ زندگی کے وہ رول ماڈل کو دیکھ کر اس کے مطابق اپنی زندگی کو بسر کریں. کچھ ایسے موسم اللہ نے ان کا انتخاب فرمایا کہ جن موسموں میں اللہ رب العالمین نے انسانوں کو ان کی اوور ہالنگ کرنی تھی، ان کے اندر کی علائش کو دور کرنا تھا، ان کے اندر جو کچرا آ گیا ہے، گاڑی چلتی ہے نا جب تو کچرا آ جاتا ہے، اس کے لیے ہم کیا کرتے ہیں، اس کی ٹیوننگ کرواتے ہیں، اوور ہال کرواتے ہیں. تو گاڑی جو ہے نا رک رک کے چل رہی ہے، اس میں کہیں کچرا آ گیا، کہیں پلگ صاف کیا جاتا ہے، کہیں کوئی چیز صاف کی جاتی ہے، پھر اگر کہتے ہیں مستری کے پاس لے چلتے ہیں، وہی اس کا حل جانے گا، وہی اس کا حل کرے گا. پھر مستری اس کو کھولتا ہے، اس کو سارے اس کے لوازمات چیک کرتا ہے، کہیں اس کے جو ہے نا وہ نٹ کستا ہے، کہیں کوئی چیز اس کی ٹوٹی ہوئی ہے وہ اس کو جوڑتا ہے. کیوں؟ اس کو گاڑی کو چلانے کے لیے یہ ضروری ہے کہ اس کی اوور ہالنگ کروائی جائے، اس کی ٹیوننگ کروائی جائے. اللہ رب العالمین نے جب انسان گناہ کر کر کے اپنے اندر کچرا جمع کر لیتا ہے، کچرا آ جاتا ہے، اس کو چلنے میں مشکل ہوتی ہے، اس کی روح آلودہ ہو جاتی ہے، تو پھر اللہ ایسے موسموں کا انتخاب کرتا ہے کہ جن کے ذریعے اس میں عبادت کر کے، اللہ کو خوش کر کے، اللہ کو راضی کر کے، اللہ کی عبادت کر کے، صدقہ و خیرات کر کے اور اللہ رب العالمین کی خوشنودی والے کام کر کے انسان کی روح کے اندر جو آلودگی پیدا ہو چکی ہوتی ہے اس آلودگی کو اللہ رب العالمین ختم کرتے. جب روح کی آلودگی ختم ہو جاتی ہے تو انسان بالکل فریش ہو جاتا ہے جیسے آج ہی دنیا. یہی وجہ ہے کہ حج کرنے کے بعد اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ حج جب انسان کر لیتا ہے اس کے پورے لوازمات کے ساتھ تو وہ اس طرح ہو جاتا ہے 0 میٹر جیسے آج ہی دنیا میں پیدا ہو. آلودگیاں ختم ہو جاتی ہیں. یہ الگ بات ہے کہ آج کل ہم حج کرنے کے بعد بھی آلودہ ہی ہیں کیونکہ ہم لوازمات کا خیال ہی نہیں کرتے. روٹی کا مقصد کیا ہے؟ روٹی کھانے کا مقصد کیا ہے؟ جسم میں قوت لانا. تو جو ہے نا میری طرف، روٹی کھانے کا کیا مقصد ہے؟ جسم میں قوت آئے. پھل کیوں کھاتے ہیں؟ جسم میں قوت آئے. مشروب کیوں پیتے ہیں؟ جسم میں قوت آئے. لیکن ایک آدمی پھل کھاتا ہے بہترین سے بہترین، روٹی کھاتا ہے بڑی ہی بہترین طاقت والی، لیکن
खाते ही फौरन हलक में उंगली डालता है, उल्टी कर देता है, क्या कर देता है। अब मुझे आप बताइए कि वो कहे, ये एतराज करे कि जनाब मैंने तो बड़ी जबरदस्त रोटी खाई थी, मैंने तो बहुत जनाब जबरदस्त खाना खाया था, मैंने तो बड़ा मुरगन खाना खाया था, मैंने तो ऐसा खाना खाया था उससे ताकत आती है जिस्म में, मैंने तो फलां फल जो है वो खून पैदा करता है वो भी खाया था, मैंने फलां चीज भी खाई थी, फलां चीज भी खाई थी। अब शिकवा ये करता है कि मेरे अंदर ताकत नहीं आ रही। ताकत तेरे अंदर कैसे आएगी जब तक कि तू उस प्रोसेस से नहीं गुजरेगा जो प्रोसेस खालिक ने बताया है। और वो क्या है कि जब खाना खाओगे, खाना निजाम इन्हिजाम के अंदर उसकी बाकायदा जो है ना वो चेकिंग होगी, क्या चीज खून बनाने वाली है वो खून बनाएगा अल्लाह रब्बुल आलमीन, और जो चीज बाहर निकलने वाली है उसको साफ करके उसको अलग कर देगा, और जो चीज बोलो बराज के जरिए निकलने वाली है उसको अलग कर देगा। अब ये सारी चीजें अलग होकर, जब सारी चीजें अलग हो जाएंगी, फिल्टर हो जाएंगी, फिल्टर होने के बाद जो चीज बचेगी वो तेरी कुव्वत है। और अगर तू उस प्रोसेस को पूरा नहीं करेगा तो तेरी कुव्वत बहाल है नहीं रह सकती, तो कमजोर से कमजोर होता जाएगा चाहे जितना मर्जी खा, क्योंकि प्रोसेस को मुकम्मल नहीं कर रहे। इसी तरह मेरे भाइयों आज हम भी अपने प्रोसेस को मुकम्मल नहीं कर रहे। इबादत है अल्लाह रब्बुल आलमीन की तरफ से, उसके मुख्तलिफ अंदाज हैं, मुख्तलिफ शिके हैं, मुख्तलिफ चीजें हैं जो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने अपने पैगंबर के जरिए हमें बताई हैं। नमाज है, उसके पूरे लवाजिमात के साथ जब तक अदा नहीं करोगे उस वक्त तक नमाज तुम्हें फायदा नहीं दे सकती। एक आदमी आता है, आके नमाज पढ़ता है, लेकिन अपनी मर्जी की पढ़ता है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिस तरह बताया, सहाबा ने जिस तरह बताया उस तरह की नमाज नहीं पढ़ता, नमाज अपनी मर्जी की पढ़ता है। अब मुझे बताइए कि उस प्रोसेस को जब तक मुकम्मल नहीं करेगा उस वक्त तक उसकी नमाज उसे फायदा देगी? उसकी नमाज उसे फायदा नहीं देगी। रोजा है, जब तक उसका एक प्रोसेस है, जब तक उससे नहीं गुजरेगा, जब तक उसको फॉलो नहीं करेगा, जब तक नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उस तरीके को फॉलो नहीं करेगा, सहाबा के उस तरीके को नहीं लाइक करेगा, उस वक्त तक उसे रोजा भी फायदा नहीं देगा। इसी तरह बाकी मामलात हैं। तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने मौसमों का इंतखाब फरमाया कि कुछ मौसम ऐसे हैं कि जिनके अंदर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इंसानियत की फलाह के लिए, इंसानियत की भलाई के लिए, इंसानों की ओवरहालिंग के लिए अल्लाह रब्बुल आलमीन ने एक प्रोसेस मुकर्रर कर दिया कि ये मौसम आएंगे तो तुम्हें क्या करना होगा, तुमने इसमें अल्लाह की इबादत करनी है, अल्लाह को याद करना है, और उसमें तुमने अपने आप को अपने रब के सामने पेश कर देना है, अपने आप को तुमने उस प्रोसेस से गुजारना है जो अल्लाह रब्बुल आलमीन चाहता है। जैसा कि रमजान मुबारक, यौम अरफा है जो नजदीक आ रहा है, इसी तरह शब कदर है, जुल्हज्जा के पहले अशरा, ये जो शुरू हो रहा है जुल्हज्जा का पहला अशरा सबसे अफजल इबादत वाला अशरा। यहां तक के बाद ने लिखा है कि ये अशरा जुल्हज ये रमजानुल मुबारक के आखिरी अशरे से भी ज्यादा फजीलत, इसमें इबादत आखिरी अशरे से ज्यादा फजीलत वाली। ये नेकियों का मौसम इसीलिए है कि बंदे इस मौसम को गनीमत समझे, कम वक्त में ज्यादा से ज्यादा नेकियां करके अजर अजीम हासिल करें। ये हम सिमें इस्तेमाल करते हैं मुख्तलिफ कंपनीज की, ये जी जैज है, ये वारद है, ये फलां है, ये फलां है, ये फलां है। अब उसमें क्या होता है, पैकेज मिलता है, उसमें पैकेज दिया जाता है, हमारी सिम इस्तेमाल करो इसमें इतना पैकेज मिलेगा, इतने फ्री मिनट मिलेगा, इतना नेट मिलेगा, इतने फलां चीज SMS मिलेगी। अब अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इस खास मौसम में पैकेज दिया है इंसानों, ये पैकेज, इसमें थोड़ा पैसे उसमें थोड़े इस्तेमाल होते हैं और फायदा ज्यादा होता है। इसी तरह अल्लाह रब्बुल आलमीन ने ये पैकेज दिया है, दिन थोड़े हैं, इबादत थोड़ी है, चंद दिनों की इबादत है, लेकिन इसमें फायदा कितना होगा, इसमें फायदा ज्यादा होगा। ये खुसूसी पैकेज है जो मुसलमानों के लिए अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कभी रमजान मुबारक की शक्ल में, कभी यौम अरफा की शक्ल में, कभी जनाब मुहर्रमुल हराम के रोजों की शक्ल में, कभी ये अशरा जुल्हज के 10 दिन जो हैं इनकी शक्ल में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने ये हमें पैकेज दिए हैं कि आओ और अपने रब से राब्ता जोड़, अपने रब से राब्ता जोड़ लो, गनीमत समझो इसको। और ये बड़ा ही फजीलत वाला अशरा जो
شروع ہونے والا ہے، اور ہمیں تو بعض دفعہ یہ بھی پتہ نہیں ہوتا کہ عشرہ ذوالحج شروع کب ہوا، شروع کب ہوا ختم کب ہوا ہمیں نہیں پتا، ہماری بدقسمتی ہے۔ یہ پہلے 10 دن سال کے دنوں میں سب سے افضل اور برکت والے، ان کا مقام و مرتبہ اتنا زیادہ ہے کہ اللہ نے قسم کھائی، جیسا کہ میں نے شروع میں آیت کریمہ تلاوت کی، والفجر ولیال عشر، 10 دنوں کی قسم کھائی ہے اللہ رب العالمین نے، اتنے فضیلت والے یہ 10 دن ہیں کہ ان کی باقاعدہ اللہ نے قسم کھائی۔ وَاذْكُرُوا اللَّهَ فِي أَيَّامٍ مَّعْلُومَاتٍ، ایام العشر۔ سیدنا عبداللہ ابن عباس مفسر قرآن وہ فرماتے ہیں کہ اس سے مراد ایام معلومات سے ابتدائی ذوالحجہ کے 10 دن جو انقریب کل سے غالباً شروع ہو گئے۔ اب دوسری اس کی فضیلت کیا ہے کہ حج کے تمام فرائض جو ہیں وہ عشرہ ذوالحج میں۔ پہلی فضیلت کہ اللہ نے ان 10 دنوں کی قسم کھا کے ان کو اجاگر۔ دوسری فضیلت کہ حج کے تمام اراکین جو ہیں، تمام معاملات وہ ان 10 دنوں میں، عشرہ ذوالحج، اس میں حج ذوالحج کے مہینے میں، اس میں ذوالحج میں یہ کیا جاتا ہے، حج کیا جاتا ہے، سارے لوازمات وہ اللہ رب العالمین نے انسان کے لیے۔ اس کے بعد اس میں سب سے بڑی فضیلت جو اللہ رب العالمین نے وہ بیان فرمائی ہے وہ ہے دین اسلام کی تکمیل، دین اسلام کی تکمیل۔ الیوم اکملت لکم دینکم، اکملت لکم، الفاظ اصل میں کئی چیزیں ایسی آ جاتی ہیں جو جملہ معترضہ ہوتی ہیں، درمیان میں آ جاتی ہیں، ان کی تشریح پھر کرنی پڑ جاتی ہے۔ اکمل تو کسے کہتے ہیں؟ اکمل کسے کہتے ہیں؟ ایک ہے کامل، ایک ہے اکمل۔ کامل ہم مکمل کے زمرے میں اس کو کہتے ہیں مکمل ہو گیا، لیکن اس میں کچھ نہ کچھ گنجائش پھر بھی رہتی ہے۔ اکمل صیغہ استعمال کرتے ہیں جب ہم کہ اس میں گنجائش نہیں پھر رہتی کہ اس میں کوئی اور چیز بھی شامل کی جائے۔ اکمل کہتے ہیں مکمل طور پہ مکمل، یعنی جس میں کسی قسم کی کوئی خامی نہ ہو، نہ اس میں کوئی چیز داخل ہو سکے نہ نکل سکے۔ اللہ کہتا ہے اکملت لکم دینکم، میں نے تمہارے دین کو تمہارے لیے مکمل کر دیا ہے، اور اتنا مکمل کیا ہے کہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک ایک جز کے بارے میں ہمیں بتا دیا، ایک ایک حرکت کے بارے میں بتا دیا، ایک ایک چیز کے بارے میں بتا دیا، ایک ایک لمحے کے بارے میں بتا دیا۔ بیوی سے سلوک تم نے کیسے کرنا ہے، تجارت تم نے کیسی کرنی ہے، نماز تم نے کیسی پڑھنی ہے، اور روزہ تم نے کیسے رکھنا ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت تم نے کیسی کرنی ہے، صحابہ سے محبت کس طرح کرنی ہے، اہل بیت سے محبت کس طرح کرنی ہے، زندگی کو کیسے گزارنا ہے، والدین کا احترام کیسے کرنا ہے، عزیز و رشتہ داروں کے ساتھ سلوک کیسے کرنا ہے، اور پھر پڑوسیوں کے ساتھ سلوک کیسے کرنا ہے، تمام قسم کے معاملات کو اللہ رب العالمین نے بتا دیا۔ اور دین اسلام کو مکمل کرنے کے بعد، ہر چیز عطا کرنے کے بعد، ہر لمحہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو لوگوں کے سامنے پیش کرنے کے بعد اللہ کہتا ہے الیوم اکملت لکم دینکم، آج کے دن میں نے تمہارے دین کو مکمل کیا۔ واتممت علیکم نعمتی، اور صرف مکمل ہی نہیں کیا، جتنی بھی دنیا میں نعمت نام کی چیزیں ہیں ساری میں نے تمہارے لیے لی۔ یہ مسلمانوں کی کتنی خوش قسمتی ہے، ساری نعمتیں اللہ رب العالمین نے تمہارے لیے کر، اور یہ بھی ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت ہے۔ اللہ نے ہمیں آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں سے بنا کے ساری دنیا جہاں کی نعمتیں ہمارے پلے میں ڈال۔ اتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، میں نے تمہارے دین اسلام کو اس سے راضی ہو گیا ہوں، اس سے میں نے پسند کر لیا۔ ان الدین عند اللہ الاسلام، اللہ کے نزدیک اگر کوئی قابل قبول دین ہے، اگر کوئی بہترین دین ہے، اگر کوئی فضیلت والا دین ہے، اگر اللہ کو پسند ہے کوئی دین تو وہ دین اسلام۔ میرے بھائیو، یہ عشرہ ذوالحج کے پہلے 10 دن، ایک ایک سیکنڈ، ایک ایک منٹ انتہائی قیمتی، اتنا قیمتی کہ یہ ہم ایام اللہ کی طرف سے اسپیشل آفر سمجھتے ہیں۔ جو سال کے بقیہ دنوں میں انسان کو نیکیاں نہیں مل سکتی، وہ اللہ رب العالمین نے ان دنوں میں رکھ دی۔ اس لیے فرمایا ان افضل ایام الدنیا ایام العشر، دنیا میں اگر دنیا کے لحاظ سے دیکھا جائے، دنیا میں اگر سب سے افضل ترین دن ہے کوئی تو وہ یہ 10 دن، یہ عشرہ ذوالحج کے 10 دن۔
اور چوتھی فضیلت کہ عام دنوں کی نسبت اللہ رب العالمین ان 10 دنوں میں جہنم سے لوگوں کو زیادہ آزاد کر، ان 10 دنوں میں جہنم سے آزادی زیادہ ملتی، صحیح مسلم کی روایت ہے۔ اور پانچویں فضیلت کہ سال بھر سے، پورے سال میں سب سے افضل دن جو ہے وہ اللہ رب العالمین نے ان 10 دنوں میں، سب سے افضل دن وہ کون سا دن ہے؟ وہ دن ہے یوم النحر، قربانی کا دن۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سال بھر میں سب سے افضل دن جو ہے وہ یوم النحر کا، اس کے بعد یوم القدر دوسرا دن۔ تو میرے بھائیوں، ان میں ہم نے کرنا کیا ہے؟ ان ایام میں ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ کون سے ایسے اعمال ہیں کہ جن کو ہم کریں گے تو اس سے ہمیں فائدہ ہوگا، ہم آخرت میں کامیاب ہو جائیں گے؟ اس میں سب سے پہلی بات جو ہے وہ تجدید ایمان، ہمیں اپنے ایمان کی فکر کرنی چاہیے۔ ہر وقت ہمیں اللہ کو یاد کرنا چاہیے، اپنے ایمان کی اس حال میں فکر کرنی چاہیے کہ ہر وقت ہمارے ذہن میں رہے کہ کوئی ایسا جملہ، کوئی ایسی حرکت مجھ سے نہ ہو سکے کہ جس سے میرا ایمان ضائع ہو۔ اکثر آپ نے سنا ہوگا نا فکرہ، کہتے جی جان ہے تو جہان ہے، لیکن میں کہتا ہوں نہیں، یہ جملہ غلط ہے۔ ایمان ہے تو جہان ہے، ایمان نہیں ہے تو جہان کس فائدہ؟ کون سا فائدہ ہے جہان سے اگر انسان کے اندر ایمان ہی باقی نہ ہو؟ ایمان ہوگا تو پھر جہان کا فائدہ، پھر زندگی کا فائدہ ہے۔ اسی لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا، قل آمنت باللہ ثم استقم، تو اس بات کا اقرار کر کہ میں اللہ پر ایمان لایا اور پھر اس پہ استقامت اختیار کر، یعنی ایمان پہ اپنے جم جا، یہ تیرے لیے سب سے زیادہ بہتر ہے۔ اس کے بعد فرائض کی ادائیگی، فرض نمازوں کی ادائیگی، جتنے بھی فرائض اللہ نے ہم پہ مقرر کیے ہیں ان سب کو ہم نے ادا کرنا ہے۔ اگر ہم ان کو ادا کریں گے تو تب ہم اللہ کے مقرب بنیں گے، پھر ہم اللہ کی رضامندی حاصل کر سکیں۔ اور تیسری بات، 12 سنتوں کے ذریعے جنت میں داخل، صرف 12 سنت دن میں، صبح سے لے کے رات، صرف 12 سنتے اور جنت میں داخلہ۔ میں نہیں کہہ رہا، یہ صادق المصدوق پیغمبر ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے۔ آپ نے فرمایا 12 سنتیں، 12 نوافل تم پڑھ لو، اللہ رب العالمین جنت میں داخلہ عطا فرمائے گا۔ اتنی بہترین چیز، اتنی بہترین، ہم تو سنتے ہیں نا، نوافل کو ہم ویسے ہی سمجھتے ہیں بوجھ ہے، ہم نوافل کو ہم ویسے ہی بوجھ سمجھتے ہیں، یار ٹھیک ہے پڑھ لے، ٹھیک ہے نہ پڑھے تو نہ۔ اللہ اکبر، نوافل کا فائدہ کتنا ہے یہ ہمیں قیامت کے دن پتہ چلے گا کہ نوافل کا کتنا فائدہ۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 12 من صلی فی یوم و لیلۃ، جس نے ایک دن میں، ایک دن اور رات میں، 12 رکعت، 12 رکعتیں پڑھی، بنی لہ بیت فی الجنہ، اللہ اس کا جنت میں گھر تعمیر کرے۔ اور وہ 12 رکعتیں کو مشکل بھی نہیں، اس پہ زیادہ ٹائم بھی نہیں لگتا، آسان۔ اربعین قبل الظہر، 4 رکعتیں کب پڑھنی ہے؟ ظہر سے پہلے، ورکعتین بعدہا، اور 2 رکعتیں کب پڑھنی ہے؟ ظہر کے فوراً بعد، فرض کے بعد، اور اس کے بعد رکعتین بعد المغرب، مغرب کے بعد 2 رکعتیں، ورکعتین بعد العشاء، عشاء کے بعد 2 رکعتیں، یہ سنت موقدہ کی بات کر رہا ہوں، اور پھر اس کے بعد رکعتین قبل الفجر، فجر سے پہلے 2 رکعتیں۔ یہ 12 رکعتیں تم پڑھ لو، اللہ جنت میں گھر تعمیر کر دے۔ ہے کوئی مشکل کام؟ یہ 12 رکعتیں پڑھنا کوئی مشکل کام ہے؟ بالکل آسان۔ اگر ہم یہ بھی نہیں پڑھ سکتے تو کیا فائدہ کیا ہمارے مسلمان؟ ہمیں فائدہ کیا ہے پھر؟ اس کے بعد نوافل کے ذریعے اللہ کا قرب حاصل، نفل پڑھ کے، نفل یہ سنت موقدہ، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ 12 رکعتیں مستقل پڑھی، جو مستقل پڑھی ہیں انہیں کہا جاتا ہے موقد، اور جو آپ نے کبھی پڑھ لی کبھی چھوڑ دی وہ غیر موقد۔ اب وہ اگر ہم اس کو مستقل پڑھیں گے اس کا بھی فائدہ، نوافل کے ذریعے
اللہ کا قرب حاصل کرنا یہ بہت بڑی سعادت ہے، اتنی بڑی سعادت ہے کہ ہم اس کا اندازہ ہی نہیں لگا سکتے. ہمیں اندازہ ہی نہیں ہے کہ نوافل پڑھنے سے کیا ملے گا. قیامت کا دن ہوگا، اللہ رب العالمین کے سامنے سب جمع ہوں. فرشتے کہیں گے اللہ یہ تیرا بندہ، اس کے فرائض میں کمی آ رہی ہے. اللہ فرمائے گا میری رحمت کے ساتھ اس کے نفلوں کو دیکھو، نفل ہے اس کے. فرشتے کہیں گے ہاں اللہ نفل تو ہے. تو اللہ فرمائے گا میں اپنی رحمت سے تمہیں حکم دیتا ہوں اس کے نفلوں کو فرضوں کے برابر کر کے، اس کے فرض پورے کر کے اسے جنت میں ڈال. ہم نے سمجھا نوافل بیکار چیز ہے، نعوذ باللہ. ہم نے کبھی پڑھنے کی زحمت ہی گوارا نہیں. صحابہ نوافل کے کتنے شوقین تھے، مسجد میں آتے تب 2 رکعتیں پڑھتے. کبھی تحیت المسجد پڑھ رہے ہیں، کبھی تحیت الوضو پڑھ رہے ہیں، اور کبھی ویسے ہی آ گیا نا تو کہا مسجد میں تو آ گئے چلو 2 رکعتیں ہی. وضو کیا 2 رکعتیں نفل. تو میرے بھائیوں نوافل کی طرف توجہ کیجیے. اسی طرح نماز اشراق ہے اس کی پابندی کرنا، یہ بھی ہمیں خاص طور پہ حکم دیا. صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جیسے صبح کی نماز پڑھتا ہے وہیں پہ بیٹھا بیٹھا ذکر اذکار کرتا رہتا ہے، سورج نکلتا ہے اور پھر اس کے بعد وہ 2 رکعتیں نماز اشراق ادا کرتا ہے تو اسے پورے ایک مقبول حج اور عمرے کا ثواب لکھ دیا جاتا ہے. وہ مشکل کام نہیں ہے. اصل بات یہ ہے کہ شوق کی بات، ہم جس چیز کا شوق رکھتے ہیں نا، آپ دیکھ لیں رات کے 12 بجے تک 1 بجے تک موبائل ہمارے ہاتھ سے نہیں چھوٹتا، نیند قریب نہیں آتی، کیونکہ شوق جو چیز دیکھ رہے ہیں اس کا شوق ہے. 12 بج جائے 1 بج جائے بعض دفعہ 2 بج جائے، اور بعض ایسے بدبخت بھی ہیں پوری رات ہی سب کچھ دیکھتے رہتے ہیں، اور صبح کی جب نماز ہوتی ہے تو او اذان ہوگی، سونے کا ٹائم ہو گیا. رے اللہ کے بندے جب تیرے جاگنے کا ٹائم ہے اس وقت تو سو. اتنی بڑی بدقسمتی ہے، جب جاگنے کا وقت آتا ہے اس وقت تو سو جاتا. بہرحال صبح اٹھ اشراق کی نماز پڑھی، وہیں پہ بیٹھ کے ذکر اذکار کیا، اور صرف 2 رکعت، زیادہ نہیں، صرف 2 رکعت نماز اشراق پڑھ لی. اللہ کے رسول فرماتے حج اور عمرے کا، مقبول حج کا اسے پورا پورا ثواب ملتا. تو میرے بھائیوں ان چیزوں کا خیال کیجئے، تلاوت کلام پاک کا اہتمام کیجئے. ہاں اس کے علاوہ ایک مسئلہ جو عام طور پہ بار بار پوچھا جاتا ہے وہ یہ ہے کہ ناخن اور بالوں کا کاٹنا. یہ اکثر مسئلہ پوچھا بھی جاتا ہے اور اس میں کنفیوژن بھی بعض دفعہ پیدا ہو جاتی ہے نہ سمجھی کی وجہ سے. جس نے قربانی کرنی ہے وہ شخص اپنے بال اور ناخن نہ کاٹے. یہ رسول اللہ علیہ وسلم کا حکم، فرض نہیں ہے، یہ ذہن میں رکھیں، یہ فرض نہیں ہے، مستحب. اس کے ساتھ ساتھ ایک اور بھی چیز میں ایڈ کرنا چاہوں گا کہ اس کے گھر والوں کے لیے یہ ضروری نہیں ہے، اس کے لیے کوئی ممانعت نہیں ہے. اگر گھر میں سے جس نے قربانی کرنی اپنی طرف سے اس کے لیے یہ ضروری ہے. اگر گھر میں کوئی ناخن بچہ بچی کاٹ لیتا ہے تو وہ ضروری نہیں ہے اس کے لیے کہ وہ بھی اس کی پابندی ہے. اسی طرح اگر ایک شخص قربانی نہیں کر سکتا، اب یہ توجہ والی بات ہے، ذرا اس کو ذہن میں رکھیے گا. اگر قربانی نہیں کر سکتا لیکن اسے حسرت ہے، اس کے دل میں شوق ہے کاش میرے پاس بھی پیسے ہوتے میں بھی قربانی کرتا، تو دین ہمارا اتنا پیارا ہے، اللہ کے نبی ہم سے اتنا پیار کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ بھی اپنے ناخن اور بال نہ کاٹے، عید کی نماز پڑھنے کے بعد کاٹے، اللہ رب العالمین اس سے بھی وہ ثواب عطا فرمائے. اس لیے بھائیوں ان چیزوں کا خیال کیجئے. یہ عشرہ ذوالحج جو ہے اس میں کھانا بچانا اور یہ دیگر چیزیں مکروہات، اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی والے کام ویسے تو ہر مطلب روز ہی منع ہے نا، پورے سال میں ممنوع، لیکن خاص طور پہ ان دنوں میں ہمیں اس کا خاص اہتمام کرنا چاہیے. کم تولنا، لین دین، چغلی، غیبت، ایک دوسرے کو الزام لگانا، زبان کی جو ہے نا وہ بدتمیزیاں، زبان کی بہت ساری علائشیں ایسی ہیں
کہ اگر میں وہ بیان کرنا شروع کر دوں تو پتہ نہیں کتنے ہی جمعے لگ جائیں. اس کے لیے صرف ایک بات میں آپ کے گوش گزار کرنا چاہوں گا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نا جب کہ زبان کی وجہ سے کئی لوگ جہنم میں جائیں گے، تو صحابی بڑے حیران اور پریشان ہوئے، کہنے لگے اِنَّا لَنَأْخُذُ بِأَلْسِنَتِهِمْ، اللہ کے رسول یہ زبانوں کی وجہ سے بھی ہم پکڑے جائیں گے؟ آپ نے فرمایا کہ هَلْ يَكُبُّ النَّاسُ عَلَى وُجُوهِهِمْ أَوْ عَلَى مَنَاخِرِهِمْ إِلَّا حَصَائِدُ أَلْسِنَتِهِمْ. یاد رکھ لو کئی لوگ ایسے بھی ہوں گے جن کو اوندے منہ کر کے جہنم میں پھینکا جائے گا ان کی زبانوں کی تیزی کی وجہ سے. ان کی زبانوں سے نہ کسی کی عزت محفوظ تھی، نہ ہی وہ دین محفوظ تھا، نہ دنیا محفوظ. ہر ایک کو کبھی بہتان لگا رہے ہیں، غیبت کر رہے ہیں، چغلی کر رہے ہیں، زبان کو بے تحاشا چلا رہے ہیں. اور آج کل تو جگتوں کا ایسا معاملہ ہے کہ کوئی بھی اس سے اللہ معاف کرے محفوظ نہیں رہا. جگتے مارنا اللہ کا بہت بڑا عذاب ہے. خلاف واقعہ بات، جھوٹ بات لعنت اللہ علی القاذبین میں شمار ہوتا ہے. لیکن ہم دوسروں کو ہنسانے کے لیے ہم کتنی باتیں غلط ایسی زبان سے نکال دیتے ہیں کہ جو اللہ کی ناراضگی کا سبب بنتی ہیں. اللہ ہمیں محفوظ فرمائے. اللہ ہمیں ان 10 دنوں کے اندر جو فضائل اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتائے ہیں ان کو حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ.